بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مستقبل، حال۔ اور پھر ہم نے ماضی کی کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ ماضی کیسے بنایا جاتا ہے، کسی بھی مصدر سے ماضی فعل یا فعلل کے وزن پر آتا ہے وغیرہ۔ یہ بھی پڑھا تھا کہ ماضی کا آخری حرف فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی پہلے والے صیغے میں لاسٹ والے حرف پر ماضی کے زبر آتا ہے۔ اس کی ہم نے گردان پڑھی تھی: فعل، فعلا، فعلو وغیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جن کے سمجھ میں نہ آئی ہو وہ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس سبق کو دیکھیں۔ آج ہم پڑھیں گے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: معروف اور مجہول۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام کے کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے کھایا، تو دیکھیے یہاں کھانے والا معلوم ہے زید، تو یہ ماضی معروف ہوا۔ ماضی تو اس لیے ہوا کہ پچھلے زمانے میں کھایا، اور معروف اس لیے ہوا کہ کھانے والا معلوم ہے۔ اس نے کھایا، تو دیکھیے یہ بھی معلوم ہے کھانے والا کہ اس، کھانے والا کون ہے؟ اس۔ لیکن اب مجہول کی مثال سمجھ لیں: کھانا کھایا گیا، تو اب یہاں معلوم نہیں ہے کس نے کھایا، بلکہ یہ معلوم ہے کیا کھایا گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے کھایا۔ جب کس کھانے والا یعنی کام کرنے والا معلوم نہیں تو مجہول ہے۔ مجہول یعنی اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کام کے کرنے والے کے بارے میں نہیں جانتے، تو ماضی مجہول ہوا، کیونکہ کھانا کھایا گیا، پہلے کھایا گیا۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کھایا گیا کھانا، تو یہ ماضی ہوا، اور معلوم نہیں ہے تو یہ مجہول ہوا۔ جیسے سامان چوری کیا گیا، تو دیکھو جو چیز چوری کی گئی ہے وہ تو معلوم ہے، کس نے چوری کی ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ماضی مجہول ہوا۔ ہم کہتے زید نے چوری کی، زید نے گھڑی کو چرایا، تو دیکھو اب چور معلوم ہے زید، تو یہ معروف، اور گھڑی چرائی گئی، چور معلوم نہیں ہے تو مجہول۔ اب معروف کا طریقہ تو یہ تھا، مثلا ہم نے کہنا تک اکلا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، یا اکلا زید، زید نے کھایا۔ لیکن اب مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ: اگر آپ چاہو کہ ماضی مجہول بناؤ تو فعل کے فا کلمے کو ضمہ دو۔ یہ لفظ فعل پیچھے گردان میں آپ نے پڑھا فعل، تو اسی میں فا کو ضمہ دو یعنی پیش دو۔ عین کلمے کو کسرہ دو، فعل میں عین پہ زبر تھا اس کو زیر دے دو، تو کیا ہو جائے گا؟ فعی۔ اور لام کلمے کو اپنی حالت پر رہنے دو، اور لام کلمے پر یعنی آخری حرف جیسا ہے ویسے کا ویسا ہی چھوڑ دو۔ آخری حرف پر فعل میں زبر تھا تو اس کو لام پر زبر چھوڑ دو، فا کو پیش دو، عین کو زیر دو، اپنی حالت پر رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسا فعل سے فعل، فا پہ زبر تھا اس کو اس کے مطابق فا کلمے کو ضمہ دو، پیش دے دیا، پیش دے دیا۔ فا عین پر زبر تھا تو عین کلمے کو کسری کے مطابق زیر دے دیا، اور لام کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، لام کو اپنی حالت پہ زبر چھوڑ دیا، فعل ہو گیا۔ اب گردان دیکھ لیں۔ گردان فعل ماضی مثبت مجہول: فعل، کیا گیا وہ ایک مرد، دیکھو کس نے کیا معلوم نہیں، فعل کیے گئے وہ 2 مرد، غائب کے صیغے 3، فعلوا کیے گئے وہ سب مرد، جمع کا صیغہ، پہلے اس کو بولتے ہیں صیغہ، فعل یہ صیغہ ہے۔ اچھا، جو گردان لکھ رہی ہے تو یہ سب میں صیغے ہیں۔ کیا گیا وہ ایک مرد یہ ترجمہ ہے، فعل یہ لفظ ہے، کیا گیا وہ ایک مرد یہ ترجمہ ہے۔ اچھا، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، یعنی فعل کس کے لیے استعمال ہے؟ واحد مذکر غائب کے لیے، فعل واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہے۔
فعلت کی گئی وہ ایک عورت، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے. فعلتا کی گئی وہ دو مؤنث ہیں. فعلنا کی گئی وہ سب مؤنث ہیں، جمع مؤنث غائب. فعلتا کیا گیا تو ایک مرد. فعلتما کیے گئے تم دو مرد. کچھ بھی کہنا ہو انہی کے وزن پر آنا، جیسا اکل نصرتما کی گئے تم دو مرد، مدد کی گئی تم دو مردوں کی. فعلتم کیے گئے تم سب مرد. فعلتی کی گئی تو ایک عورت. فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، یہ حاضر کے صیغے مخاطب کے تم آ رہا نا. فعلتن کی گئی تم سب عورتیں. فعلتو میں کیا گیا. فعلنا ہم کیے گئے. سبق نمبر 2، نفی ماضی معروف بنانے کا طریقہ. یہ تو مثبت ہو گیا. مثبت کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتایا جائے. جیسے فاعلہ کیا اسے ایک مرد نے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا. جس میں کام کو بتایا جائے کہ ایسا ہوا، زید نے کھانا کھایا، یا کھانا کھانے کے بارے میں بتایا جا رہا، تو یہ مثبت. زید نے کھانا نہیں کھایا یہ منفی. جس میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جائے وہ مثبت، اور جس میں کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے وہ منفی. اور منفی بنانے کا، ماضی منفی بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے. معروف کا منفی بنانا ہے تو معروف کے شروع میں ما لگا دیں، جیسے فعلہ سے ما فعلہ. اور مجہول کا منفی بنانا ہے تو مجہول کے شروع میں ما لگا دیں، جیسا فعل سے ما فعلہ. اگر آپ چاہیں کہ ماضی مثبت سے ماضی منفی بنائیں تو ما نافیہ شروع میں لے آئے، اس ما کو ما نافیہ آپ بولتے ہیں. ماضی منفی بن جائے گا. ماضی ما نفی کا ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا، یعنی ما لگانے کے بعد فعلہ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی یا فعلہ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، ویسے کا ویسے ہی رہے گا. چنانچہ لفظ ویسے ہی رہتا ہے لیکن معنی میں عمل کرتا ہے، مثبت کو منفی کر دیتا ہے. یعنی پہلے تھا فعل زید، زید نے کیا، اب ما لگا دے تو ما فعل زید، زید نے نہیں کیا. گردان دیکھ لیں. ما فعل نہ کیا اسے ایک مرد نے، واحد صیغہ واحد مذکر غائب. ما فعل نہیں کیا دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے. ما فعلت نہ کیا اسے ایک عورت نے. ما فعلتا نہ کیا ان دو عورتوں نے. ما فعلنا نہ کیا ان سب عورتوں نے. یہ صیغہ ہے جمع تثنیہ غائب کا. صیغہ جمع مؤنث غائب، تثنیہ بول دیا میں نے، جمع مؤنث غائب. ما فعلت نہ کیا اسے ایک مرد نے. ما فعلتا ہے، ما فعلتا نہ کیا تو ایک مرد نے. یہ مخاطب کا صیغہ، تم واحد مذکر مخاطب یعنی حاضر بھی بول سکتے ہیں اس کو. ما فعلتما نہ کیا تم دو مردوں نے. ما فعلتم نہ کیا تم سب مردوں نے. ما فعلتی نہ کیا تو ایک عورت نے. یہ ترجمہ صیغہ واحد مؤنث حاضر یعنی مخاطب کو حاضر بولتے ہیں. ما فعلتما نہ کیا تم دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث مخاطب. ما فعلتن نہ کیا تم سب عورتوں نے، جمع مؤنث اور مخاطب. ما فعلتو میں نے نہیں کیا. ما فعلنا ہم نے نہیں کیا. یہ واحد کے لیے ما فعلتو میں نے نہیں کیا، ما فعلنا جمع کے لیے، چاہے دو ہو یا دو سے زائد ہو. دیکھتے رہیے، بنے رہیے. ملتے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ